دھوکہ غلطی سے نہیں بلکہ اپنی مرضی سے اور بہت سوچ سمجھ کر دیتے ہیں۔ اچھے لوگوں میں ایک خرابی ہوتی ہے کہ وہ سب کو ہی اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ منایا ان کو جاتا ہے جو ناراض ہوں، جو بیزار ہوں ان سے دور چلے جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ جب لگا تھا تیر تب اتنا درد نہ ہوا، زخم کا احساس تب ہوا جب کمان دیکھی اپنوں کے ہاتھ میں۔ اسی کام کو کرنے کا مزہ آتا ہے جسے کرنے سے پہلے لوگ یہ کہیں تم اسے نہیں کر سکتے۔ یقین کے ساتھ اٹھایا ہوا پہلا قدم جو جانب منزل ہو وہی منزل ہے۔ دنیا آپ کے بارے میں کیا سوچتی ہے سوچنے دیں اور شکر ادا کریں۔ کیسے نفسا نفسی کے دور میں بھی لوگ اپنے بارے میں سوچنے کی بجائے آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ وہ لوگ رشتوں کی گیلی زمین پر اکثر پھسل جاتے ہیں جو رشتے نبھانے کے لیے نہیں بلکہ وقت گزارنے کے لیے بناتے ہیں۔ ہمدرد انسان گلاب کی خوشبو کی طرح ہوتا ہے جو یہ نہیں سوچتی کہ سونگھنے والا نیک ہے یا بد۔ دنیا کو چاہنے والا بکھر جاتا ہے، اللہ کو چاہنے والا نکھر جاتا ہے۔ پردیس ایک خوبصورت دھوکہ ہے جس میں اکثر لوگ پیسے کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے حسین رشتوں سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ عقیدت کا غلاف ایمان پر گرد و غبار نہیں پڑنے دیتا۔ بڑے لوگوں کی بڑی بڑی خدمات کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کر دیا کریں۔ سب سے برا کھیل وہ ہے جو کسی کے خلوص کے ساتھ کھیلا جائے۔ ایک بیوی اپنے شوہر کو گھر میں علیحدگی پر مجبور کرتی ہے، مگر وہی عورت والدین کے گھر جا کر بھائیوں کو اکٹھا رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ کچھ نہ سمجھنا غلط سمجھنے سے بہتر ہے۔ سمندر بہت بڑا ہے لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں لامحدود ہیں لیکن ہم اتنی ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ کسی بھی حالت میں حوصلہ مت چھوڑو کیونکہ لوگ گرے ہوئے مکان کی اینٹیں بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ وہ خیالات جو تمہیں کمزور کر دیں انہیں سوچنا چھوڑ دو۔ زندگی تجھ پر بہت غور کیا ہے میں نے، تو رنگین خیالوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ ان کی وجہ سے کسی کی ذات کو دکھ نہیں پہنچتا۔ میں نے اسے پڑھایا، لکھایا، قابل بنایا، اب وہ اتنا قابل ہے کہ میں اس کے قابل نہیں رہا۔ ایک صاحب نے سود لیا، اپنی اولاد پر لگایا، ساری اولاد بے سود نکلی۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ کسی سے محبت صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ اس سے محبت ہے۔ محبت کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صاحبو ذرا سوچو، ایک خاتون کا عشق فرد کو پاگل کر دیتا ہے اور وہ کسی جوگا نہیں رہتا، تو اللہ کا عشق کیا ہوگا؟ اپنی عادت لگا کے لوگ کتنے دور ہو جاتے ہیں۔ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا،
آنے والے کو بسم اللہ، جانے والے کو خدا حافظ۔ ساری حماقتیں کر لینا مگر ایک حماقت نہ کرنا، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ جس طرح جسم کو بیماری کی موجودگی میں کھانے کی لذت حاصل نہیں ہوتی، اسی طرح گناہوں کی موجودگی میں دل کو عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ بہترین انسان کون ہے، اس کا فیصلہ بدترین حالات کرتے ہیں۔ وہ باتیں جو میں اپنے آپ سے بھی نہیں کرتا، مجھے یقین ہے کہ میرا رب وہ بھی سنتا ہے۔ انسان کبھی کسی کے لیے اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا وہ گمان کر لیتا ہے۔ دو آدمیوں سے ہوشیار رہو، ایک وہ جو تم میں وہ عیب بتائے جو تم میں نہیں، دوسرا وہ جو تم میں وہ خوبی بتائے جو تم میں نہیں۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو عیب جوئی اور نکتہ چینی سے دور رہیے۔ آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ ہدایت ان کو ملتی ہے جو ہدایت مانگتے ہیں، بغیر چاہ کے ہدایت بھی نہیں ملتی۔ گناہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ وہ دیوار ہے جو انسان نے اپنے اور اللہ پاک کے درمیان حائل کر لی ہے۔ جو ہم سے نہ ہو سکے وہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، اور اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ زندگی کی کتاب میں اتنی غلطیاں نہ کرو کہ پینسل سے پہلے ربڑ ختم ہو جائے اور توبہ سے پہلے زندگی۔ جنہیں غصہ آتا ہے وہ لوگ سچے ہوتے ہیں۔ میں نے جھوٹوں کو اکثر مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ کچھ اس ڈھنگ اور خودی سے زندگی گزارو کہ تمہیں نظر انداز کرنے والے کو خود اپنا نقصان محسوس ہو۔ خلیجی ملک میں ایک شادی کی تقریب بڑی دھوم دھام سے جاری تھی۔ دلہا دلہن بڑی شان و شوکت کے ساتھ سٹیج پر براجمان تھے۔ دلہن نے دلہا کے کان میں کہا، اپنی ماں کو سٹیج سے اتار دو کیونکہ میں اسے ناپسند کرتی ہوں۔ دلہا اٹھا، مائک پکڑا اور 3 دفعہ اعلان کیا، مجھ سے میری ماں کون خریدے گا۔ اعلان سن کر حاضرین پر سناٹا طاری ہو گیا۔ پھر دلہا بولا، میں اپنی ماں کو خود ہی خریدوں گا۔ اس نے شادی کی انگوٹھی اتار کر پھینک دی اور دلہن کو طلاق دے دی، اور ماں کے قدموں پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، میں نے نفع کا سودا کیا ہے۔ حاضرین میں سے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، میں اس نوجوان کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہوں، اور کہا، اس سے بہتر میری بیٹی کو خامن نہیں مل سکتا۔ اس نوجوان نے دنیا بھی کما لی اور اپنی جنت بھی پا لی۔